وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پتھروں میں بھی اللہ نے ادراک و شعور دیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44، 15واں پارہ، ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 41، 18واں پارہ، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پروں کو پھیلائے ہوئے، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک اپنی عبادت کو اور تسبیح کرنے کے طریقے کو جانتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21، 28واں پارہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم اسے دیکھتے اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 10، 22واں پارہ، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح بیان کرو۔ ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز عبادت کے طریقے کو جانتی ہے، اور پہاڑوں اور پرندوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ وہ شعور رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، and from them are some which let out water when they split open, and of them are some which fall in fear of Allah. Allama Sadr al-Afadil Maulana Na'imuddin Murad Abadi rahimahullah ta'ala writes that even stones have been given perception and awareness by Allah. They have fear of Allah subhanahu wa ta'ala and they glorify Him. In Surah Al-Isra, verse 44, Allah subhanahu wa ta'ala states, and there is no such thing which exists except that it glorifies Him with His praise. In Surah An-Nur, verse 41, Allah subhanahu wa ta'ala states, and the birds with wings spread out glorify Allah. All know their prayer and their glorification. In Surah Al-Hashr, verse 21, Allah subhanahu wa ta'ala states, had this Quran been revealed upon a mountain, you would certainly see it humbled, broken to pieces from the fear of Allah. In Surah Saba, verse 10, Allah subhanahu wa ta'ala states, O mountains and birds, return with Him to Allah. From all these verses, it is known that everything glorifies Allah subhanahu wa ta'ala. Everything knows its way of worship, and the mountains and birds are specifically mentioned that they possess awareness and perception. مسلم شریف حدیث نمبر 2277، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ، بے شک میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث،
اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، اور بے شک میں اسے اب بھی جانتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پتھر بھی حضور کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ In Sahih Muslim, hadith number 2277, Sayyidina Jabir bin Samurah radiyallahu ta'ala anhu reported that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, "Indeed, I know a stone in Mecca that used to greet me before I announced prophethood, and I still know that stone now." O kama qala alayhi salatu wassalam. So you can see from all these evidences that stones also recognize Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. They recognize Allah subhanahu wa ta'ala and they glorify Him Jalla Jalaluhu. ترمذی شریف حدیث نمبر 3626 عن علی قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا۔ فخرجنا الى بعض نواحیہا، تو ہم مکے سے باہر گئے، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر گیا۔ فما استقبلہ شجر ولا جبل الا وهو یقول، کوئی بھی درخت یا کوئی بھی پتھر پہاڑ سامنے آتا، سرکار وہاں سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی وہ حضور پر سلام پیش کرتا۔ مرقات شریف 10ویں جلد صفحہ نمبر 256، حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ درختوں اور پہاڑوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلام کو سنا، یہ حضرت علی کی کرامت ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کے بولنے اور پڑھنے کی آواز سننے سے ہمارے کان عاجز ہیں، ہمارے کان سن نہیں سکتے۔ In Jami' al-Tirmidhi, hadith number 3626, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu is reported to have said, "I was with the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam in Mecca, and we went towards its outskirts. There was no tree or mountain that came before him sallallahu alayhi wasallam except that it said, 'Peace be upon you, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam.'" In Mirqat, the 10th volume, Hazrat Allama Ali Qari rahimahullah ta'ala states that the trees and mountains sending salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is a mu'jiza, is a miracle of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, hearing this is his karamah, because our ears are incapable of hearing the speech of inanimate objects. اسی طرح آپ دیکھیں بخاری شریف کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام، حدیث نمبر 3585، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے خطبہ دیتے ہوئے۔ فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقوم الى جذع منها، فلما سنع له المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا۔ وکان علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے میں خطبہ اس ممبر پر دیا۔ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِزْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ، تو یہ لکڑی کا بے جان تنا یہ ایسے حضور کے فراق میں زور زور سے رونے لگا جیسے کوئی اونٹنی روتی ہے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو اور بچہ اسے چھین لیا جائے تو اس کے فراق میں بڑے درد سے وہ روتی ہے، ایسا وہ رونے لگا۔ حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے بعد تشریف لے گئے۔
फवदअ यदहु अलैहा फसकनत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके ऊपर रखा। दूसरी हदीस पाक में कि आपने उसे सीने से लगा लिया तो उसे करार आ गया। In Sahih al-Bukhari, hadith number 3585, it is narrated that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whilst delivering sermons, used to lean on a trunk of a date palm tree. But when a pulpit was made for him sallallahu alaihi wasallam, and he sallallahu alaihi wasallam started delivering the sermon on the pulpit, then the companions say we heard a sound from that trunk like the crying of a she-camel, meaning the tree trunk began to cry intensely in separation from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, like a she-camel crying in pain when separated from its child, until the Prophet sallallahu alaihi wasallam came and placed his blessed hand upon it sallallahu alaihi wasallam, and the tree then became calm. In another narration, it states that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam embraced the tree, and then it became calm. Subhanallah.